السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم جملہ فعلیہ کا نیا لیکچر دیکھیں گے۔ آج ہم نئی چیزیں سیکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مفعول میں ضمیر کا استعمال کیا تھا، تو اب ہم نے مکمل جو ہمارا پیٹرن تھا وہ کر لیا کہ ہم نے فاعل کو ظاہر بھی دیکھا، فاعل کو ہم نے ضمیر کی صورت میں بھی دیکھا، پھر ہم نے مفعول کو ظاہر یعنی مفعول کو ہم نے باقاعدہ اسم کے طور پر استعمال کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر کے طور پہ مفعول کو استعمال کیا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول دونوں میں کچھ نئی چیز سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے سمجھنے میں اور میرے سمجھانے میں برکت عطا فرمائے۔ تو جو میں لیکچرز کے ساتھ نیچے ایکسرسائز دے رہا ہوں، اب میں نے ساتھ میں ایک آن لائن ایکسرسائز بھی دی ہے جو گوگل فارم میں بنائی گئی ہے، اور اس کو بھی آپ لازمی وزٹ کیجئے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریویژن بھی ہوتا رہے گا اور نئی چیزوں کے بارے میں مختصر سی آپ یہ کہ ایک ٹک کے ذریعے آپ آسانی سے اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لکھنے کی ایکسرسائز بھی۔ 5 یا 10 میں افعال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہر لیکچر کے ایکسرسائز میں، جو قرآن پاک سے لیے گئے ہوتے ہیں ان کو آپ ریوائز کریں، ان کی گردانیں بنائیں خود سے، تو آپ کی ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا آہستہ آہستہ۔ روزانہ 5 سے 10 جو ہے وہ افعال کو دیکھنا میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے۔ جی آج ہم دیکھتے ہیں ہم جملہ فعلیہ میں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ جملہ میں لکھتا ہوں عظیم اللہ نے سچ کہا۔ مسجد کا امام داخل ہوا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا۔ وہ مسجد میں داخل ہوا۔ جی یہ میں نے تقریباً 5 جملے لکھے ہیں، اور ان 5 جملوں میں اب ہم غور کرتے ہیں ہمارے فعل، فاعل اور مفعول پر۔ جب ہم غور کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے، ہم کس چیز کو آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے جملے کو دیکھیں، سچ کہا، یہ تو ہو گیا فعل، اور کس نے کہا؟ عظیم اللہ نے، یہ ہے فاعل۔ تو اس جملے میں مفعول فی الحال کوئی نہیں ہے۔ تو عظیم اللہ نے سچ کہا۔ اب اگر آپ اس عظیم اللہ پر غور کریں تو یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے توصیفی، یہ صفت استعمال ہوئی ہے عظیم ہونا۔ اب ہم اس جملے کو بناتے ہیں کہ اس کی کیسے یہ جملہ بنے گا۔ سچ کہا، صاد دال قاف فعل وزن پر۔ تو میں گردان میں جاؤں گا کیونکہ فاعل ظاہر ہے، تو ظاہر ہونے کی صورت میں ہمیں پہلا ہی صیغہ چننا ہے، صدقہ۔ اب کہنے والا کون ہے؟ ہمارا ایکچولی جو فاعل ہے وہ ہے اللہ کا نام، اسم الجلالہ۔ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ اب عظیم اللہ کی صفت ہے۔ اب یہاں پہ یہ فاعل تو ہے، لیکن یہ ساتھ اب موصوف بھی ہے، اور اس کی اب صفت لائیں گے۔ صفت ہے عظیم، عظیم کی عربی عظیم۔ اب عظیم کیسے آئے گی؟ اسم الجلالہ معرفہ ہے، تو الف لام کے ذریعے ہم اس کو یہاں پہ کنورٹ کر دیں گے صدق اللہ۔ اب اس پہ ہم اعراب کون سے لگائیں گے؟ سادی سی بات ہے جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، اور موصوف کے اعراب ہیں حالت رفع کے، تو صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے سچ کہا۔ یہ تو ہمارا پہلا جملہ۔ تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں مرکبات کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں پورا مرکب فاعل بن کر آیا ہے۔ ایکچولی فاعل تو تھا صرف اللہ کا نام، تو عظیم اس کی صفت تھی، تو صفت اپنے موصوف کی پیروی کرتی ہے، وہ اس کو فالو کرتی ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
دوسرے جملے پہ آ جائیں، مسجد کا امام داخل ہوا. اچھا جی، داخل ہونا فعل ہو گیا. فاعل کون ہے؟ مسجد کا امام. اب یہ فاعل ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ جی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے اور مفعول ہمارے پاس اس جملے میں بھی نہیں ہے. داخل ہونے کی عربی دال خا لام فعل وزن پر. تو مسجد کا امام، ایک امام داخل ہوا اور فاعل ظاہر ہو گیا مسجد کا امام. اس میں فاعل کون ہے؟ امام. ہم مرکب اضافی بنا لیں گے. مرکب اضافی بنانے پہلے کیا بنتا ہے جی؟ امام المسجدی. امام المسجدی یہ ہمارا مرکب بن گیا. اب ہم مرکب کو فاعل کے طور پر استعمال کریں گے. تو داخل ہونے کی عربی ہے داخلہ. داخلہ امام المسجدی. حالت رفع، فاعل رفع میں ہوتا ہے تو یہ اس کا فاعل ہو گیا. داخلہ امام المسجدی، امام مسجد داخل ہوا، مسجد کا امام داخل ہوا. اب آپ کا جو فاعل تھا وہ کیا تھا؟ ایک مرکب اضافی تھا. دوسرے جملے میں آ جائیں، چوکیدار نے دروازہ کھولا. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے اسکول کے چوکیدار نے، اسکول کے چوکیدار نے دروازہ کھولا. اب اسکول کا چوکیدار آپ کا مرکب اضافی ہے اور یہ فاعل ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ فاعل. اسکول کے چوکیدار نے دروازہ کھولا. اور فعل کیا ہے؟ کھولنا، دروازہ کھولنا. اور دروازہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ آپ کے پاس اب مفعول آ گیا. اب ہم جملہ بناتے ہیں. کھولنے کی عربی فتح فعل وزن پر. فتح. اب چوکیدار کی عربی ہوتی ہے، گیٹ کیپر جو ہوتا ہے اسے بوابن کہتے ہیں، اور حارسن ہوتا ہے جو اسلحے کے ساتھ چوکیدار ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ. اور چوکیدار جسے ہم گیٹ کیپر بولتے ہیں بوابن. سو فتح بواب المدرسہ تھی. بواب المدرسہ تھی. اب یہ مرکب اضافی ہو گیا. فتح بواب المدرسہ تھی البابا. چوکیدار نے دروازہ کھولا. فتح ابواب المدرسہ البابا. اب یہ دیکھیں یہ حالت رفع میں ہے بوابن. بوابو یہ پورا مرکب اضافی ہے اور اس میں جو بوابو ہے حالت رفع میں یہ فاعل ہے فتح کا اور مرکب اضافی یوز ہوا ہے. اب مرکب اضافی مفعول میں بھی ہو سکتا ہے. اس جملے کو ہم یوں کر سکتے ہیں فتح بواب المدرسہ باب المدرسہ. باب المدرسہ. اب یہ بھی مرکب اضافی ہے ہمارے پاس مفعول میں اور یہ حالت نصب میں ہے بابا. اور یہ مفعول کس کا ہے؟ فتح کا. فتح بواب المدرسہ باب المدرسہ کہ اسکول کے چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا. اب یہ آپ کے پاس جملہ اس طرح سے بن گیا کہ آپ کے پاس فاعل بھی مرکب ہے اور مفعول بھی مرکب ہے. تو یہ دونوں کنڈیشنز آپ کے پاس آئیں گی دونوں طرح سے آپ کے پاس. تو قرآن پاک میں موجود ہیں جو یعنی اس کے اندر فاعل بھی مرکب ہیں، مفعول بھی مرکب ہیں. تو الحمدللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. گزشتہ لیکچر میں ہوا یہ تھا کہ مجھے فیڈ بیک ملی کہ تھوڑی سی ایکسرسائز ڈیفیکلٹ لگی تو میں نے اس کا سولوشن جو ہے وہ آنسر کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا تاکہ آپ چلیں ایٹ لیسٹ ہمیں بنانا نہیں آ رہا تو بنا ہوا دیکھ کر آپ اندازہ کریں کہ ضمائر مفعول کے طور پر ریپرزنٹ کیسے کرتے ہیں. دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا. اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا. اب یہ اس لڑکا یہ فاعل ہو گیا ہمارے پاس. اس لڑکا ہمارے پاس ہو گیا مفعول اور مارنا ہمارے پاس فعل ہے ضربا. اب مارنے والا ہے اس لڑکے نے. ہاذا لڑکا چونکہ مذکر ہے. ضرب هذا الولد. هذا الولد. اب یہ دیکھ مرکب اشاری آپ کا پورا فاعل بن گیا. یہ حالت رفع میں ہے چونکہ یہ اپنے اشارے کو فالو کر رہا ہے اور هذا مبنی ہے. اب یہ یہاں پہ حالت رفع میں اسے آپ کسی اور صورت میں کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پورا مرکب فاعل ہے. ضرب هذا الولد اس لڑکے کو مارا. اب دور کا اشارہ کرنا ہے. ذالک الولد
تو اس طرح آپ پہچانتے ہیں اعراب کو کہ دیکھیں یہ حالت نصب میں ہے، اور یہ ذالک حالت نصب میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے. اب یہ ہو گیا آپ کا فاعل اور یہ ذالک الولد ہو گیا مفعول. اس لڑکے نے مارا اس لڑکے کو. اب یہاں دونوں ہی حاضر ہو سکتے ہیں کہ اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا، تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ضرب هذا الولد ولد هذا الولد. صرف اعراب کا فرق ہے فاعل سے مفعول کی چینج میں. اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے کہہ دیا اس نے اس کو مارا، تو یہ عربی میں کیسے بنا؟ ضرب هذا الولد هذا الولد. یہ پورا آپ کا بن گیا فاعل اور یہ پورا بن گیا مفعول. تو یہ گرامر میں. اب اسی کو ہم تھوڑا مؤنث میں اگر لے کر چلے جائیں تاکہ مؤنث کی بھی ایک ایگزامپل آ جائے. اس لڑکی نے ضربت هذه البنت تلك البنت. اس لڑکی نے اس لڑکی کو مارا. ضرب هذه البنت تلك البنت. دیکھیں یہ اعراب کا فرق، رفع نصب، یہ مفعول یہ فاعل. ضربت هذه البنت تلك البنت. تو یہ آپ کے پاس یہ ہم مرکبات کیسے جملے میں یوز کرتے ہیں. میں بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اندازہ ہو جائے. ایک آخری نیچے والا جملہ رہ گیا، اس کو بھی کر لیتے ہیں. وہ ایک نئی چیز آپ کے پاس آنے والی ہے. وہ مسجد میں داخل ہوا. اب فاعل وہ ہے، یعنی اب فاعل ضمیر ہو گیا. اب ہم گردان فالو کریں گے. مسجد میں اور داخل ہوا یہ فعل ہے، فعل فاعل. اب یہ مسجد میں آ گیا ہے. دیکھیں یہ جو میں آیا ہے، اب یہ میں ہے کیا؟ حرف جر. تو اب حرف جر آ رہا ہے. اب اس کو ہم مفعول نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں. داخل ہونے کے ابھی داخلہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ضمیر فاعل ہے تو ضمیر کی صورت میں گردان ہے، ہم جمع بھی کر سکتے داخلو. فی الحال ہم داخلہ کر لیتے ہیں. داخلہ وہ داخل ہوا کہاں؟ مسجد میں. فی المسجدی. فی حرف جر ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور المسجدی مجرور کر دیا فی کی وجہ سے، یہ جملے میں آ گیا. اب فعل اور فاعل یہاں پہ آ گیا، فعل پلس فاعل. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مفعول نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں متعلق فعل. جیسے جملہ اسمیہ میں ہم نے متعلق خبر کہا تھا، اسے متعلق فعل کہیں گے. اب یہ ہوگا یہ متعلق فعل بات ہے، متعلق فعل. داخلہ فی المسجدی، وہ مسجد میں داخل ہوا. اسے مفعول کبھی بھی نہیں کہیں گے. داخلہ فی المسجدی، وہ مسجد میں داخل ہوا. داخل خالد فی المسجدی، خالد مسجد میں داخل ہوا. اب فاعل حالت رفع میں یہ فاعل ہو گیا داخلہ. داخل خالد فی المسجدی وجلس علی الکرسی. خالد مسجد میں داخل ہوا وجلس، اور وہ بیٹھ گیا علی الکرسی، کرسی پر. اب یہ بھی متعلق فعل ہو گیا. اس میں فاعل ہوا موجود ہے جو ریورٹ ہو رہا ہے خالد کی طرف. یہ تھوڑی سی ایسا ایسا جب ہم قرآن پاک میں جائیں گے نا وہاں پر ایسے ہمیں ملے گا کہ ہم جملہ لکھیں گے، آگے بھی فعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو پیچھے لے کر جائیں گے. اچھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جملوں میں آگے چل کے فاعل کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا جاتا. یہ لغت کی خوبصورتی نہیں ہوتی کہ جملہ کہا جائے داخل خالد فی المسجد وجلس خالد علی الکرسی. نہیں، یہ خوبصورت عربی نہیں ہوگی. جب جملے آگے چلیں گے تو پھر اسماء صرف وہ ضمائر ریورٹ ہوں گے جو ہمیں پہچاننے ہوں گے. انشاءاللہ یہ آپ کو وہاں پر مدد کرے گا. تو آج کے لیکچر میں امپورٹنٹ ترین پوائنٹ آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے، سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے کسی بھی جملے کو عربی میں بناتے ہوئے یا عربی سے اردو میں بناتے ہوئے. میں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں، ظلمنا انفسنا. اب کہتا ہوں کہ جی اس جملے پہ غور کریں.
ویسے تو آپ سیدھا سے کہہ دیں گے ظلمنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل ہم نے مارا، نحن فاعل اس میں موجود ہے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا. اب ہم ظلمنا انفسنا، اب یہ نفسن کی جمع ہے، حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے اس کا. ظلمنا انفسنا مرکب اضافی ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلمتو کا میں نے تم پر ظلم کیا. ظلم ابن خالد میں نے خالد کے بیٹے پر ظلم کیا. تو اس طرح سے یہ جملوں پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک اور یہاں پہ جملہ لکھا ہے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. جملے پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی بھی اردو جملہ ہے یا عربی ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سب سے پہلا کام، جب تک آپ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کریں گے تب تک آپ پراپر ٹرانسلیٹ نہیں کر پائیں گے. اسٹوڈنٹس کو کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی سے بس ہم فوراً سے کر لیں. نہیں، جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس ہی بنیں اور اس کو سیکھیں پراپرلی. جب آہستہ آہستہ آپ کی قراءت بڑھتی چلی جائے گی، ہم آگے چلتے چلے جائیں گے، پھر یہ آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ودن نینو سیکنڈز ہوں گی انشاءاللہ. میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے پاس پلان ہے آپ لوگوں کے لیے، کوئی فیس نہیں ہے، ورنہ آپ جائیں ذرا. پتہ نہیں مجھے اپنے انڈیا پاکستان میں اس طرح کے کورسز کی فیسز کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن کم از کم عرب میں تو مجھے اندازہ ہے کہ عرب میں اگر آپ عربی سیکھنے جائیں تو کتنی فیسز ہیں انسٹیٹیوٹس کی، ان کالجز کی، ان اداروں کی جہاں پہ عربی سکھائی جاتی ہے. اور میں اور نان عربز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نان عربز کا ان انسٹیٹیوٹس میں عربی سیکھنا ایک جہد مسلسل ہے. کئی میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ملے مجھے، انہوں نے 6 ماہ 8 ماہ بھی لگائے اور پتہ چلا کہ ابھی اعراب کی بات ہی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم پر کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ اس کی توفیق ہے، ورنہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، فری میں موجود ہوں. بھائی نہ آپ کو مجھے فیس دینی پڑتی ہے، آپ سے تھوڑا وقت مانگتا ہوں. ہاں تھوڑا سا وقت دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آپ مجھے دے سکتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے تو میں آپ سے صرف آپ کا وقت مانگتا ہوں. میں آپ سے فیس نہیں مانگتا، کوئی تحفہ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہیے دنیا کی کوئی چیز نہیں، بس ایک دعا مانگتا ہوں. دعا دے دیا کریں. دوسری چیز وقت دے دیا کریں. یعنی اس کا ٹو بی ویری آنیسٹ ڈائریکٹ مجھے تو کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ اگر آپ عربی سیکھ جائیں گے تو مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. آپ کی ذات کو بینیفٹ ہے، آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. آپ قرآن سمجھیں گے. ارے قرآن سمجھنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے. ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے، کوئی آتا تو کہتے ہیں یہ جی ہمارا بیٹا اس نے فلاں کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہاں حافظ بھی ہے. ان کی نظر میں حافظ ہونا چھوٹی چیز ہے، انجینئر ڈاکٹر ہونا بڑی چیز ہے. انجینئر ڈاکٹر پی ایچ ڈی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو قرآن جو اس کو سمجھ آتی ہے نا، اصل بات تو وہ ہے، سمجھ بھی آتی ہے اور وہ سمجھا بھی سکتا ہے. یہ سب سے بڑا انعام اور نعمت ہے کسی کے پاس بھی اگر ہے. حافظ قرآن ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ کوئی آسان کام ہے. اور جو لوگ اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں تو ان کی عقلوں پر حیرانگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی جملے کی طرف آتے ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. یہاں پہ ہے ہمارے پاس فعل، اور یہ فتح، فعلا وزن پر فتح. اللہ نے، اللہ یہاں پر فاعل کے طور پر ہے، اسم الجلالہ فاعل. اپنی رحمت کا دروازہ مرکب اضافی. اب بناتے ہیں اس کو، کیسے بنتا ہے یہ. فتح، فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا. اب یہ حالت رفع میں فاعل ہے. کیا کھولا؟ اپنی رحمت کا دروازہ. کرنا کیا ہوتا ہے؟ بابا رحمتی ہی، بابا رحمتی ہی، یہ حالت نصب ہے
مفعول ہے فتح کا، فتح اللہ باب رحمتہ، یہ مجرور ہو گیا اور ہی ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، فتح باب رحمتہ، اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا، فتح اللہ باب رحمتہ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یہاں میں ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ریورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ سیکھنا اور یہ سکھانا آسان کر دے، اور عربی کے جو ہم مشن پر رواں دواں ہیں اس میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ہے آگے، ابھی بہت سے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے، آپ کے سیکھنے میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے قرآن سیکھنے میں برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔